اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے 36 سے جو شروع کیا تھا تو ہم نے 44 پر ہم نے اینڈ کیا تھا، جو ہم ڈال نہیں سکے اور ایسے ہی ہم نے سینڈ کر دیا۔ آیت 44 تک ہوا تھا اور بڑی خوبصورت آیت ہے کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس جلد تم تذکرہ کرو گے، جلد تم ذکر کرو گے ما اقول لکم، جو میں کہہ رہا ہوں تمہارے لیے۔ تو آپ سوچئے کہ جب انسان کی کوئی بات نہ مانے تو بس اس کی حد یہیں تک ہی ہے، اس کو زبردستی نہ کسی کو تلوار کی نوک پر، نہ زبردستی کوئی اور طریقے سے اسے منوانا ہے، بس اس کو پھر یہی کہنا ہے کہ تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی اگر وہ اپنے موقف میں سچا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر یہ حال ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اپنے جو والدین اور باپ دادا اور اپنے سلیکٹڈ جو علماء ہوتے ہیں ان کے پیچھے جب ہم چلتے ہیں تب بھی ہم یہی کہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے عقیدے میں اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور ہم اتنے سخت ہوتے ہیں اپنے عقیدے میں کہ ہم کہتے ہیں ہاں تمہیں میری بات یاد آئے گی، وہ کہے گا مجھے تم کو میری بات یاد آئے گی، یعنی ہر انسان اپنا سٹینڈ لے گا اور کہے گا تمہیں یاد آئے گا کہ میں نے کیا کہا۔ لیکن دیکھیں بات تو اسی کی چلے گی جو کہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو ہر مسلک سے دور، ہر ضد سے، ہر انا اور تکبر سے دور ہو کر ہم سب کو بہت ضرورت ہے دماغ کو کھلا رکھنے کی اور لوگوں کی باتیں سننے کی، سمجھنے کی، اپنا فیڈ بیک لینے کی۔ ہم بولنے کو تو بول جاتے ہیں کہ جی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، لیکن ہمیں برا لگ جاتا ہے جب کوئی ہمیں سخت فیڈ بیک دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں بار بار نرم رہنا چاہیے، اپنے وعدے کو یاد کرنا چاہیے۔ تو جناب اب یہ رجل مومن تو اللہ اس کی تائید کر رہے ہیں، اللہ اس کو سچا بتا رہے ہیں، تو اس نے بھی ایک سچے انسان کا جو طریقہ تھا وہ ہمیں سنت کے اعتبار سے یہ نظر آیا کہ اس نے بھی ایٹ لاسٹ کیا کہا اپنے لوگوں کو اور دوسروں کو کہ تم میری بات کو یاد کرو گے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ تو انسان نہ اکثر اکیلے میں بھی کہتا ہے جب اس کو اس کے اپنے والوں سے دکھ پہنچتا ہے نا، اسپیشلی جب آپ کو خدا نخواستہ اپنے پیار کرنے والوں سے کوئی دکھ پہنچتا ہے اور آپ کے اپنے پیار کرنے والے جب وہ آپ کو غلط سمجھتے ہیں اور کسی صورت علم بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر آپ پر الزامات کی بارش ہوتی ہے۔ کسی اور معاملے میں بھی دین سے ہٹ کر بھی کبھی کبھار ایسا وقت آتا ہے کہ لوگ ہمیں اگر غلط سمجھتے ہیں تو ہمارے منہ سے نکلنا چاہیے اور ہمیں سچا بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے منہ سے یہ نکلنا چاہیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں سپرد کرتا ہوں امری، میرا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ یہ کوئی لفظ کہنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم جب غلط ہوتے ہیں نا، اکثر ہم کئی جگہ غلط ہوتے ہیں، آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں، ہم نے غلط دیکھا ہوتا ہے، ہم نے غلط بولا ہوتا ہے، ہماری ہی غلطی ہوتی ہے، تو تب ہم نہیں کہتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم چپ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اللہ مجھے بخش دے۔ پھر ہم یونس علیہ السلام والی بات کرتے ہیں کہ انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہ آپ کی ذات تو ہر غلطی سے پاک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، انی کنت من الظالمین، اور اللہ میں نے ہی ظلم کیا۔ تو یہ بھی ایک سوچنے سمجھنے والا انسان فضول کا نہیں کہے گا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ وہ جب سچا ہوگا تو تب اس کے منہ سے یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اب میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت تسکین بھی ملتی ہے الحمدللہ۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ عقیدہ تو ہم کو ہمیشہ رکھنا ہے، اس میں بھی ڈر ہے اور اس میں امید بھی ہے، یہی کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ تو ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھتے ہیں بندوں کے ساتھ، انڈر آبزرویشن ہے۔ تو جب ہم جھوٹے ہوتے ہیں تو ہم یہ لفظ بھی کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیجئے گا، اللہ تعالیٰ میں نے ہی ظلم کیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ تو بس آپ کی اندر کی سچائی ہوتی ہے تو آپ اللہ کی بھی کتاب کے لفظوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں گے، نہ کہ اندھے بہروں کی طرح
غلط بیانی کریں گے کہ جب ہم غلط ہیں تو ہم بددعا کیسے اپنے لیے لے سکتے ہیں. یعنی یہ عقل کی بات ہے کہ جب ہم غلط ہیں تو ہم کس طرح سے اپنے لیے غلط بات کہیں گے, کیونکہ یہ بھی عقل سے ماورا بات ہے. یہ بھی جاہلوں والا طریقہ ہے کہ ایک تو خود غلطی کرتے ہو پھر خود ہی اپنے لیے بددعا دیتے ہو. تو اللہ سے تو بلکہ کہنا کہ اللہ آپ میرے معاملے میں آسانیاں فرمائیے. تو ان اللہ بصیر بالعباد, اسی کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا اس مرد مومن کا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس رجل مومن کا کیا ہوا. آیت 45, فوقاہ اللہ سیئات, یہ رب تعالیٰ بتا رہے ہیں الحمدللہ, بس بچا لیا اس کو اللہ نے سیئات برائیوں سے, ما مکرو جو انہوں نے, ان جاہلوں نے, ان کافروں نے چلی تھی, اللہ نے اس کو بچا لیا تمام سیئات سے. تو شکر ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ بڑی پیاری بات ملی کہ ہمیں اور انکریج کیا گیا اللہ کی کتاب سے کہ دیکھو اگر قتل بھی انسان ہو جائے تب بھی اس کی جیت ہی کہلائے گی حق کے راستے میں, اور ہم تو اسپیشلی اس کو شہید کہہ دیتے ہیں. تو دیکھ لیجئے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کلیئر آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ مرد مومن فرعون کے زمانے میں اس نے حق بولا لیکن فرعون نے اس کی گردن نہیں کاٹی, جبکہ جادوگروں کے لیے اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹوں گا, سولی پہ چڑھاؤں گا. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جو انسان حق بولنے کے لیے دیر نہیں لگاتا اور وہ بس اتنا سمجھتا ہے کہ فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے حق کا. ہاں, برائی کر کے ہمیں اپنے فیوچر سے پریشانی ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے, جس کو ہم مکافات عمل بھی کہتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیے آج کی آیت بڑی پیاری تھی جس میں ہم نے اپنا ہی محاسبہ کرنا تھا, اور بہت پیارا اللہ نے ہمیں انکریج کیا کہ اللہ نے بچا لیا اس کو برائیوں سے. ما مکرو, اب مکرو میں جو جمع ہے وہ کافروں کی طرف جا رہا ہے, جو کفر کرنے والوں نے چالیں چلی تھی اس کو مارنے کے لیے, اس کے منہ بند کرانے کے لیے, موسیٰ علیہ السلام کے لیے, واٹ ایور, کیونکہ ہم اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے بچا لیا. وحاق بآل فرعون, اور حاق گھیر لیا گیا آل فرعون کو برے عذاب کے ساتھ گھیر لیا گیا, جس کا اللہ نے ہمیں ذکر کیا, اور جس پر میری سمجھ یہ ہے کہ جب ایک شخص یعنی نبی جیسی ذات بھی, جب ایک انسان اپنی طرف سے خوب محنت کر لے تو اگر وہ خود نہیں نمٹ سکتا تو کوئی نیچرل ڈیزاسٹر اس کو پکڑے گا اور اللہ اس کی تائید کریں گے. تو اس لیے یہ بھی غور کیجئے گا کہ یہ بھی میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے, اور یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے اپنے مشن پر. اللہ نے چاہا تو اللہ قدرت سے قدرتی طور پر اس کو نمٹیں گے, نہیں تو آپ کے ہاتھوں اسے نمٹا جائے گا, جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ہاتھوں لوگوں کو شکست ملی. تو اس لیے یہاں بھی ہم کو تسلی مل رہی ہے کہ اللہ بچائیں گے برائی سے, اور گھیر لیا گیا. اور بات بڑی پتے کی کیا ہے کہ فرعون کی بات ہو رہی ہے جو بہت نون ہے اپنے ظلم کی وجہ سے. تو اللہ کا کام کرنے والوں کا فرعون بھی کچھ بگاڑ نہ سکا اور اس کو برے عذاب نے آ لیا. اب جناب یہ آیت تو اتنی نون ہے عام پبلک کے آگے, اور اسپیشلی برزخ کا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے, قبر کا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے, اور ہم سب کے لیے بھی سمجھنے کے لیے یہ آیت بڑی پروڈکٹیو ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد دیر از سم تھنگ, کچھ ہے, یا صرف سلا دیا جاتا ہے. تو اب یہ فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کا قرآن ہے, یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. فکر آپ کو اور مجھ کو سب کو ہے کہ برے کا انجام برا تو ہوگا. اگر ہم 2 گھڑی کے لیے برزخ کو اگنور بھی کر دیں, اراض کر لیں کہ اب چھوڑو یہ برزخ کی کوئی ٹاپک کو نہ چھیڑو, لیکن اتنا تو ہم مانیں گے نا کہ برزخ نہیں بھی ہے, تو آپ غور کر لیجئے گا کہ کس طرح سے مرنے کے بعد جو جی اٹھنے کا اللہ نے مجھ کو اور آپ کو ایک عقیدہ دیا ہے وہ تو کلیئر ہے. تو اس لیے اب میں کم از کم برزخ کو ڈینائی نہیں کرتی ہوں. آپ اس آیت کو دیکھیے, 46 آیت ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارا پرنسپل ایک جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ برے کا انجام برا ہے, لیکن برزخ کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. آیت دیکھیے کہ النار یعرضون,
ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ویسے تو برے کا انجام برا اور اچھے کا انجام اچھا ہے. اگر ہم 2 منٹ کے لیے برزخ کو اگنور بھی کر دیں تو ہم آخری لیول پر چلے جائیں کہ بھائی چلو چھوڑو، برزخ کی کوئی ڈسکشن نہ کرو، کہ قبر میں تو پکا ہے کہ کوئی قبر میں مردہ نہیں اٹھتا اور وہ 4 سوال نہیں ہوتے. وہ تو ہم بڑے کانفیڈنٹلی بات کر سکتے ہیں کہ اس بات کو تو چھوڑ دو 4 سوال کا. لیکن قرآن کے معاملے میں آپ اس کو ڈینائی نہیں کر پائیں گے کہ روح نکلنے کا بار بار ٹاپک آیا ہے کہ بروں کے ساتھ بہت بری طرح سے روح نکلی جائے گی اور اچھوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ نکلی جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ تم بہت ہی سلام ہو تم پر. تو اس لیے آپ اس کو 100% پر ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بس جی دل کی حرکتیں بند ہوئی اور بندہ مر گیا. آپ کہیں گے کہ بھائی کچھ تو ہے، کیونکہ ہم تو دینی اعتبار سے لوگ چلنے والے ہیں، ہم بہت کچھ دین کے اعتبار سے جانتے مانتے ہیں، تو اس لیے روح نکلنے والی بات بھی ہم اس کو مانیں گے، اور برزخ میں بھی کچھ تو ہے. بس اتنا ہمارا عقیدہ ہے کہ دفنانے والا کوئی سین ایسا نہیں ہے کہ دفنانے کے بعد اسپیشلی جب دفن کر کے جاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے. قرآن کے نظریے کے تحت میرا یہ ایمان ہے کہ جب روح نکالی جاتی ہے بس وہیں سے پروسیس شروع ہو جاتا ہے. چاہے گھر والوں کو 3 دن بعد پتہ چلے، 3 گھنٹے بعد پتہ چلے، 3 منٹ بعد پتہ چلے، اور پھر وہ بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر وہ استغفر اللہ قرآن خوانی کر کر اللہ کی کتاب کا مذاق کرتے ہیں اور پھر ثواب بانٹتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں بس اتنا دماغ بنا لو کہ جو بھی آپ کا پیارا یا کوئی بھی اس دنیا سے جاتا ہے تو بس اسی کے ہی ساتھ وہ پروسیس شروع ہے اور وہ اللہ کی سپرد ہو گیا ہے. یہ ہمارا عقیدہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کے سپرد ہو گیا، اور جو بھی کچھ برزخ ہے وہ دیکھیں آپ کے سامنے آیت نمبر 46 ہے، سورہ مومن ہے کہ النار یعرضون علیہا، اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرعون کی. اچھا جی، کسی ایسے ویسے کی آپ کو بات کر کے بھی بتانا کہ تمہاری ماں کو میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بری حالت میں تھی، تمہارے باپ کے لیے تم کچھ صدقہ کر دو، بیچارہ بہت بری حالت میں تھا. ایسے لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے، اپنی جہالت پر بھی شرم آنی چاہیے کہ ایسے جاہل لوگ ہماری زندگی میں ہیں کہ جناب دوسروں کے ماں باپ کو خوابوں میں دیکھ کر اور پھر ان گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ تم صدقہ کر دو. بھائی تم اتنے ہی اچھے ہو تو چپ رہو نا، تم صدقہ کر دیتے نا، صدقہ بھی نہ کرو، مت نکالو پیسہ، دعا کر دیتے. لیکن ان کے گھر والوں کو جا کے بتاتے ہو کہ ان کا کفن میلا تھا، وہ بہت میلی تھی، وہ بہت اداس تھیں، وہ چپ چاپ ایک کونے پہ بیٹھی تھیں. تو واقعی ہم سب کو شرم آنی چاہیے. اور پھر گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ جی اس کا جنازہ اس ہلکا تھا اور اس کا جنازہ بھاری تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن دیکھ لیں اللہ فرعون کی بات بتا رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک انسان جو بہت برا تھا اور وہ نون ہو گیا، اللہ کی کتاب میں وہ مکتوب تھا، اور اللہ نے اس کے خاتمے کی بھی آپ کو بات بتائی کہ اس کا خاتمہ بھی بہت برا ہوا ہے. تو اس پر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اس نے کلمہ بھی پڑھا لیکن میں نے اس کا کلمہ قبول نہیں کیا. آج ہمارے سامنے بھی کئی برے لوگ کلمہ پڑھیں گے، لیکن ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی کہیں کہ یہ کیا کلمہ پڑھ رہا ہے. زانی تھا 1 نمبر کا، شرابی تھا 1 نمبر کا، کلمہ پڑھ کے مرا ہے، مدینے میں مرا ہے، مکے میں مرا ہے، حج پہ مرا ہے. ہمیں نہیں رائٹ. ہمیں تو اگر ایک مسلمان ہے تو اس کی بخشش کی دعا کرنی ہے، اور اس کے برے پہلو کو تو پھر ہائی لائٹ کرنا ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد اس کے برے پہلو کو تو ہائی لائٹ کرنا ہی نہیں ہے. تو ادھر آپ نے اور میں نے جو ایک ایتھیکلی بات سمجھی ہے، لیکن یہ اللہ نے ہمیں فرعون کی باقاعدہ ساری باتیں بتا دی، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ النار یعرضون علیہا. اور آپ دیکھیں کہ وہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، یعرضون یعنی فرعون اور اس کی آل کے بارے میں آ رہا ہے، اس کے ماننے والوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں اس آگ پر عدوًا غدوًا وعشیّا، یعنی شام اور صبح، صبح اور شام. یہ اللہ کی کتاب اتنے کلیئر ورڈ کہہ رہی ہے، وہ کتاب جو بالکل کلیئر بات کرتی ہے، اور اللہ کسی کی ایسی برائی نہیں بتاتے ہیں. اللہ تو پردہ پوشی کرتے ہیں، اللہ تو ستار ہیں، اللہ تو غفار ہیں. لیکن اللہ نے فرعون کی بات آپ کو بتا دی. تو اللہ رحم کرے کہ اللہ ہم سے بھی ایسے ناراض نہ ہو جائیں کہ اتنا قرآن پڑھ کر بھی یہ لوگ ایسے تھے. تو قیامت کے دن اللہ ہم سے بھی ایسے ناراض نہ ہوں
کہ ہماری ستر پوشی بھی نہ ہو اور اللہ ہمارے عیبوں کو بھی نہ ڈھانپے. ہم سب کو اللہ کی ایک ایک قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے. تو فرعون اور اس کی آل کے لیے، اس کے ماننے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ آگ ہے کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی ساعہ، قیامت. تو دیکھ لیجئے کہ یہ پچھلے 3 ورڈ کس پر چلے گئے؟ برزخ پر. کیونکہ یوم تقوم الساعہ یہ آپ کا اور بھی فیوچر ٹینس آ گیا، اور بھی آگے کی بات بتائی گئی، تو وہ پیچھے بات ہو گئی کہ کب صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں. تو آگے والے سینٹینس نے اس کو پاسٹ کا کر دیا، کیونکہ آگے اور زیادہ فیوچر آ گیا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ داخل کر دو یہ فرعون کے ماننے والوں کو اشد العذاب میں، شدید عذاب میں. تو اس لیے دیکھیں اس آیت میں جو نہ مانتا ہو نہ مانے. ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی منوانے نہیں منوانے کی بات نہیں ہے، کوئی ووٹ لینے کی بات نہیں ہے کہ جی یہ برزخ کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. ڈرنا ہے، قیامت کے دن سے ڈرنا ہے، اور کچھ نہ کچھ پرابلمز تو رہیں گی. تو برے کے ساتھ اور اچھوں کے ساتھ خوشحالی رہے گی. اچھا، اس کے اندر بھی میں ایک اور ایڈیشن کرنا چاہوں کہ ہم سب جب قرآن سے شہادت کی موت کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ لوگ جو قتل ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون بھی ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اور تمہیں شعور بھی نہیں دیا گیا ہے ان کی زندگی کا. تو دیکھیں وہاں پر بھی آپ برزخ کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اگر اچھا معاملہ ہے اور روح نکلنے کا معاملہ ہے تو ہے نا، کچھ تو ہے نا. تو بات یہی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو بہت ایزی مت لو. جتنا اللہ نے بتایا ہے اتنی بات ہمیں کرنی چاہیے کہ بالکل ہم اس کو 100% پر ڈینائی نہیں کریں گے. لیکن یہ جو تم جھوٹی فضول باتیں لا رہے ہو اس کو بھی ہم نہیں مانتے ہیں کہ جی قبر میں مردہ اٹھتا ہے. تو پھر سعودی عرب کے مردے نہیں اٹھتے جن کو سرنگ میں ڈال دیا جاتا ہے، جن کو اٹھنے کے لیے جگہ نہیں رکھتے ہو، اور ایشیا میں تم مردوں کو اٹھنے کے لیے جگہ رکھتے ہو. تو حیرت ہے کہ سب جگہ کے مردے بھی الگ الگ جواب دیتے ہیں. یہ سارا ابھی بھی اگر ہماری جنریشن نے قدم نہیں اٹھایا نا تو یہی چلتا رہے گا اور یہی کانسیپٹ رہے گا. اللہ ہم سب کو وہ انسان بنائے کہ ہماری ذات سے دین میں بہتری آئے. ہم وہ سمن بکمن لوگ ہو کر اس دنیا سے نہ جائیں کہ جس نے کچھ بھی نہیں بولا، اللہ کے راستے میں کچھ بھی نہیں بولا. تو اس لیے غور کیجئے گا کہ یہ آیت تھی کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو انہیں شدید عذاب میں ڈالا جائے گا اور صبح شام پیش کیا جاتا ہے. Now come to the point کہ اب آپ کو غور کیجئے گا کہ کنورزیشن کا رخ کیا ہے. جیسے ہمارے صبح کا درس میں اب آپ دیکھیں گے کہ بات بڑی پیاری ہو رہی تھی آخرت کی، جنت کی، اور ایک دم سے آ جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی بات آئی؟ تو ہم نے وہاں بھی یہی بات چھوڑی ہے جو آپ کو کل صبح ملے گی کہ اب آپ نے ابراہیم کے قصے میں دیکھنا ہے کہ وہ پیچھے کے قصے سے کتنا ریلیونٹ ہے، کتنا وہ میچ کرتا ہے. تو اب آپ نے ادھر بھی دیکھنا ہے کہ قیامت کی کنورزیشن ادھر سے اس قصے سے کتنی میچ کرتی ہے. یقیناً کر رہی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کمپائلنگ ہے، یہ جس فارمیٹ پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کسی انسان کی کمپائلنگ ہے ہی نہیں. یہ یقیناً 100% اللہ کی دی ہوئی کمپائلنگ ہے جو ہوئی بھی ہے. تو اب آپ نے اس قصے کو دیکھنا ہے کہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ. دیکھا آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ بات آ رہی تھی، اور جب فرعون کی بات آئی، مرد مومن کی بات آئی، پھر مرد مومن کا اچھا انجام بتایا گیا اور فرعون کا برا انجام بتایا گیا، اور اب کنورزیشن بتائی جا رہی ہے آگ کی کہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ. اور جب وہ حجت کریں گے، لڑیں گے آگ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، پس کہیں گے ضعیف لوگ. اب ویسے تو دیکھا جائے مرد مومن ضعیف کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، لیکن یہاں جو کنورزیشن ہے یہ نیک اور برے کی نہیں ہے. یہاں پر کنورزیشن دونوں بروں کی ہے، یعنی کمزور طبقہ بھی جو برا ہے، جو لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، جاہل رہتا ہے.
یا روب میں آتا ہے یا جاہل رہتا ہے یا چاہتا نہیں ہے کہ ماں باپ سے ہٹ کر وہ کچھ کرے اللہ کے لیے، اس کو ہم ضعیف کہیں گے. یعنی جو نچلا طبقہ ہے دین کا، ان کی دونوں طبقوں کی بات ہو رہی ہے اور دونوں برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو جو مقتدی تھے، جو ماننے والے لوگ تھے دین کو بڑوں سے اندھے بن کر، ان کی بات آ رہی ہے کہ وہ کہیں گے جو کمزور تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہیں گے جو بہت تکبر میں رہتے تھے، بڑے عالم فاضل بنے ہوئے تھے، مفتی بنے ہوئے تھے، کہ انا کننا لکم تبعا. دیکھیں ایک ایک ورڈ ایمانداری سے علماء پہ جا رہا ہے، علماء سو پہ جا رہا ہے، برے علماء پہ جا رہا ہے، لیکن یہ کوئی عام انسان پہ نہیں جا رہا. اتباع کرنا، وہ کہیں گے انا کننا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہاری اتباع کرتے تھے. فہل انتم مغنون، پس کیا تم غنی کر سکتے ہو، ہٹا سکتے ہو، انا نصیبا من النار، ہم سے کوئی حصہ آگ میں سے. نصیب ہم حصے کو بھی کہتے ہیں نا. تو آپ غور سے کیجئے، دیکھیے کہ وہ تو کہیں گے کہ کوئی کچھ حصہ ہٹا سکتے ہو آگ سے. تم بڑے تھے تو تمہارے پاس کچھ تو اتھارٹی ہوگی. اور یہ اللہ آپ کو کیوں بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو بڑوں کے پاس، علماؤں کے پاس، پیروں کے پاس، درویشوں کے پاس، ایون اچھے انبیاء کرام تو سب اچھے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنا تعارف کرایا کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں تو خود اپنی امت کے لیے خوف ہے اس بڑے دن کے عذاب سے. تمام انبیاء نے اپنی امت کو یہی کہا کہ ہمیں تو تمہارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب سے بڑا خوف ہے. اس کا مطلب ڈرتا کون ہے، خوف کون رکھتا ہے، جو ہٹا نہ سکتا ہو. تو یہ انبیاء کرام کی بھی یہی تعلیمات تھیں. پھر وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے کہ کیا تم ہمارا کچھ حصہ آگ کا ہٹا سکتے ہو. تو قول الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں بڑے بن کر بیٹھے تھے، اسپیشلی علماؤں کے اسٹیٹس پر تھے، کیونکہ اس میں بولنے کے لیے کوئی جھجک تو ہونی نہیں چاہیے، کلیئر انہی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور اللہ بھی ہمارا برین واش کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی آپ کو، اور اس کیٹیگری میں بھی کچھ آ رہی ہوں، کہ جو آپ کو قرآن پڑھا رہا ہو اس پر 100% بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کی کتاب سے کلیئر مل رہا ہے کہ جو آپ کو دین بتاتا ہے، آپ کے والدین میں سے ہو، آپ کے علماء میں سے ہو، آپ کی ٹیچر میں سے ہو، میل ہو فیمیل ہو، ان پہ 100% بھروسہ مت کرو. بیسک عربک خود سیکھو اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کرو. تو دیکھ لیجئے کہ وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے، دینی لوگوں سے، کہ آپ ہم سے کچھ حصہ آگ کا ہٹا سکتے ہو. جس پر دین کے بڑے کہیں گے جہنم میں انا کلن فیہا، آیت نمبر 48، کہ وہ کہیں گے انا کلن فیہا، بے شک ہم تو تمام کے تمام اس میں ہیں. تو اس سے ایک اور آپ کا دماغ کیا بننا چاہیے کہ چھوٹا طبقہ بھی اور بڑا طبقہ بھی ایک ہی ساتھ ہوں گے. دنیا میں تو پھر سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ تھے، جہنم میں سب ایک ساتھ ہوں گے. یہ جو ہمارے یہاں تبلیغی جماعت اور دوسرے لوگوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے نا کہ علماء کو ساری سزا ملے گی، آپ صرف فتویٰ لے لیں، آپ کا پھر کوئی لینا دینا نہیں، آپ کو جو غلط فتویٰ دے گا تو اس کا وبال عالم پر ہے، آپ پر نہیں ہے. یہ جھوٹ، بہت جھوٹے لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں. اگر تبلیغی جماعت یہ نہیں بولتی تو ٹھیک ہے، وہ سچی ہوگی. میں نے تو خود سنا ہے کہ اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں کہ جی علماء اگر مشورہ دے رہے ہیں، علماء نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، آپ کیوں بیچ میں بول رہے ہیں، ان کو گناہ ملے گا، آپ وہی کریں جو آپ کو فتویٰ ملا. تو ہم نے کہا تھا جناب اپنی عقل کو ٹھکانے رکھیں، کیونکہ دونوں ساتھ میں ہوں گے جہنم میں. کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کلیئر بات تھی دو ٹوک، کہ انہوں نے کہا نہیں جی علماء صرف جہنم میں جائیں گے. اس وقت بولتے ہوئے انہیں شرم بھی نہیں آتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں دونوں جائیں گے، دونوں ایک ساتھ میں جائیں گے اور ایک ہی جگہ پر ہوں گے. تو وہ کہیں گے کہ کلن فیہا، تمام کے تمام اس میں ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے یقیناً حکم، فیصلہ کر دیا ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. کیا یہ کسی نبی کی امت نہیں تھے؟ کیا نبی بچانے نہیں آیا؟ کیا نبی نے سفارش نہیں کی؟ کیا نبی نے سجدہ نہیں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہو چکا حکم، قد حکم، یقیناً فیصلہ کر دیا اللہ نے، فیصلہ
फरमा चुके हैं अल्लाह बैनल इबाद, बंदों के दरमियान। देख लीजिए, टोटल लॉस्ट। अल्लाह हम सबको बचा ले, सारे लोगों को बचा ले। अल्लाह ताला हम सब की कोताहियों को माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला हम जहां कहीं गलती पर हैं और हमें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, परवरदिगार हमें एक एक कदम पर आपकी रहनुमाई की जरूरत है। अल्लाह ताला इस जहन्नुम से बचा दीजिए। हम इससे डरते हैं, इसके अजाब से डरते हैं, इसको बरहक मानते हैं। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के हर अजाब से बचा लीजिए। अब जनाब और कंटिन्यू क्या बात होती है कि वक़ौल लज़ीना फिन्नार। अब जनाब सबकी बात यहां बताई जाएगी कि कहेंगे वो लोग जो आग में होंगे। अब बताइए अल्लाह ताला को क्या जरूरत थी हमें ये इतना स्टेप बाय स्टेप बताने का कि पहले मुक्तदी इमाम को कहेंगे, फिर इमाम कहेगा नहीं जनाब अब तो हम सभी इधर हैं, तो फिर सब मिलकर जहन्नुम के दारोगा से बात करेंगे। जहन्नुम के इसको हम क्या कहें, कारिंदे, दारोगा, चौकीदार, जो भी उस पर मबूस होंगे, उनसे ये कहेंगे कि उदउ रब्बकुम। ये कहेंगे जो आग में होंगे जहन्नुम के दारोगा से कि उदउ रब्बकुम, कि प्लीज तुम लोग दुआ करो ना, तुम लोग पुकारो ना अपने रब को। क्या पुकार कर क्या कहने को कहा जा रहा है? सिर्फ कहने को कहा जा रहा है, युखफ्फिफ अन्ना यौमम मिनल अजाब। सोच समझ कर डरते डरते देखें बात क्या कर रहे हैं कि प्लीज तुम अपने रब को कहो ना कि युखफ्फिफ, कि वो खफीफ कर दे, कम कर दे, अन्ना हम सब से, यौमन यौमन एक दिन तो हमें को आग से खुलासी मिल जाए। सोचिए, वो सोच समझ के कह रहे हैं कि टोटल तो नहीं मिल सकता, एक दिन हमें मिल सकता है अजाब से छुटकारा। इस पर फरिश्ते क्या कहेंगे ये सुन लीजिए। इसका आंसर सुनना बहुत बड़ी चीज है। वो कहेंगे अवलम तकु तअतीहिम रुसुलुकुम बिलबय्यिनात, क्या नहीं थी आई तुम पर तुम्हारे रसूलों की तरफ से दलीलों वाली बात। यानी आप देख लीजिए, आयतें आयतें आयतें, दलील, ऑथेंटिक, वो बात से बस पकड़ा जाएगा। और वो रसूल लाते हैं तो रसूल के हम पर्सनल मैटर को डिस्कस करने बैठ जाते हैं। उनकी धोती, उनके कपड़े, उनके पगड़ी, उनके चप्पल, उनके दंदासे, उस पर लड़ने भी बैठ जाते हैं। मजे की बात यह है कि फिर मुतकब्बिर भी हम वहीं बने हुए होते हैं और गिरा हुआ भी हम बेचारे पेंट शर्ट वालों को समझ रहे होते हैं। और जिनकी दाढ़ी नहीं होती है तो समझते हैं इनके पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है नमाज पढ़ाने का। सोच लीजिए। बकायदा ये अभी इसी हफ्ते मेरी एक शख्स से बात हुई, उसने कहा ये सर्टिफाइड नहीं है। मैंने कहा अच्छा, सर्टिफिकेट होता है नमाज पढ़ाने वालों का? क्योंकि वो मेरे कजन थे। उन्होंने कहा ये सर्टिफाइड है। मैंने कहा अच्छा, आपके पास है कोई सर्टिफिकेट होती है नमाज पढ़ाने वालों की? कहा देखो कुछ तो होती है। मैंने कहा आपके पास होती होगी, हमारे पास नहीं होती है। तो सोचिए कि इस हद तक हम भटक चुके हैं कि अपनी दाढ़ी को सर्टिफिकेट बनाते हैं कि हम नमाज पढ़ा सकते हैं, बगैर दाढ़ी वाला नमाज ही नहीं पढ़ा सकता। तो ये तकब्बुर में से एक तकब्बुर नहीं है? एक तो अल्लाह पे झूठ बोलना, दूसरा तुम्हारा तकब्बुर तुम्हें ले डूबेगा। अल्लाह हम सब पर रहम करे कि अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, तुम अल्लाह पर वो बातें करने के मास्टर माइंड हो। अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दे। लेकिन बात बड़ी पते की है कि जहन्नुम के चौकीदार, उनको जब कहा जाएगा कि यौमम मिनल अजाब, एक दिन अजाब पे से हटा दे, तो वो कहेंगे तुम्हारे पास क्या आए नहीं थे तुम्हारे रसूल बय्यिनात के साथ, दलीलों के साथ, खुली निशानियों के साथ, जिस पर आंसर देखिए कि कोई एक भी ये नहीं कहेगा कि नो। वो कहेंगे बला, हाँ क्यों नहीं। कौलू, उस पर जहन्नुम के दारोगा कहेंगे फदउ, खुद ही पुकार लो। यानी उनकी भी मजाल नहीं है कि अल्लाह के आगे सिफारिश भी लेके जाएं, अल्लाह के आगे ये बात भी लेके जाएं उन चौकीदारों की, उन मलाइका की, वो जो भी कोई है उनकी इतनी भी वो पहुंच नहीं, या इतना भी उनको राइट नहीं कि वो ये सिफारिश भी लेकर वहां जाएं। इनके नबी कहां होंगे? इन उम्मतियों के नबी कहां होंगे? वो नबी सब के सब जन्नत में होंगे
اور یہ جہنم میں ہوں گے. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. وہ کہیں گے جاؤ خود پکار لو، اور پھر آگے اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ نہیں ہوتی ہے کافروں کی پکار مگر سب کے سب پھر بیکار جائے گی. جس پر اللہ فرماتے ہیں چاہے صبر کرو یا نہ صبر کرو، اب تمہارا انجام برا ہی ہے. اور دنیا میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو دیکھ لیجئے کہ کئی جگہ بہت انٹائرلی آپ کو چینج معاملہ ملے گا. دنیا کچھ اور، آخرت کچھ اور. دنیا میں تو پھر آپ کو کوئی سڑک سے اٹھا کر پانی بھی پلا دے گا، لیکن آخرت کے لیے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی ہے. اے میرے رب ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہم سب بہت گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہمیں عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ سیدھا راستہ دکھا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.